نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ انسان بنیادی طور پر تخلیقی صلاحیتوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ انسان کی سمجھ کے دائرہ اختیار میں صرف وہی چیزیں آتی ہیں جن کا اس کے پاس مشاہدہ موجود ہے۔ جب وہ عالم ارواح میں ہوتا ہے تو عالم ارواح سے بڑی کسی چیز کا تصور نہیں کر پاتا۔ پھر جب وہ شکم مادر میں آتا ہے تو اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ پھر جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو کل کائنات اسی کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ قبر کی دنیا کیا ہے، اس کی حقیقی شکل کیا ہے، اس دنیا سے بڑی ہوگی یا اس سے چھوٹی، انسان اس وقت یہ باتیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ پھر روز آخرت کا تصور، جنت اور جہنم، ان کے معاملات کا ابھی صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، مکمل سمجھا نہیں جا سکتا۔ حدیث کے مطابق روز آخرت میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب موت نہیں آئے گی۔ اب جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا اور جو جہنم میں گیا وہ وہاں ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں انسان کے سامنے پھل پیش کیے جائیں گے جن کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ان سے ملتے جلتے پھل ہم دنیا میں بھی کھا چکے ہیں، مگر جب وہ ان کو کھائیں گے تو دنیاوی پھلوں کی نسبت ان پھلوں کو 70 گنا زیادہ لذیذ پائیں گے۔ ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی جو جوان اور اپنے ساتھی کی ہم عمر ہوں گی۔ مرد کی قوت دنیا کے مقابلے میں 70 گنا بڑھا دی جائے گی۔ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی اور ہر جنتی کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ شراب طہور پیش کی جائے گی جس کے پینے سے نہ انسان مدہوش ہوگا نہ سر درد ہوگا۔ ہر جمعے کو بازار لگا کرے گا۔ جب جنتی اس بازار میں جائیں گے تو ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو جنتیوں کے حسن میں اضافہ کرے گی۔ جب وہ گھر آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہیں، تو جواب میں یہ بھی کہیں گے کہ تم بھی پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ جنت کے حصول کی ترغیب اور جہنم سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر اور جہنم کے کچھ عذابات کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ یہ جس کچھ کی بات ہو رہی ہے شاید یہ حقیقی نعمتوں اور عذابات کا 1% بھی نہ ہو، مگر چونکہ انسان بغیر مشاہدے کے کسی چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے لہذا کچھ چیزیں انسان کے مشاہدے میں رکھ دی گئی ہیں۔ اگر اس دنیا میں پھل پیدا نہ کیے جاتے، شہد نہ ہوتا، دودھ نہ ہوتا اور خوبصورتی نہ ہوتی، اور اس کے بعد انسان سے جنت میں انہی چیزوں کا وعدہ کیا جاتا تو انسان کو اس کی طرف رغبت نہیں دلائی جا سکتی تھی۔ عموماً کم فہم مسلمان اور ملحد یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا بس وہی سب کچھ جنت میں ہے، اور انسان جنت میں جا کر بس انہی تفریحات میں مشغول رہے گا کہ پھل کھا لیے، آرام کر لیا، اپنی بیوی سے صحبت قائم کر لی۔ غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اس دنیا کے طرز رہائش سے جنت کے طرز رہائش کو پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا لذتوں کے معاملے میں بیوی کے ساتھ جنسی تعلق کو سب سے بڑی لذت سمجھا جاتا ہے، اور اسی پر یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جنت میں انسان بس یہی کام کرتا رہے گا۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ دنیا میں جس جنسی لذت کو ہم سب سے بڑی لذت سمجھتے ہیں جنت کی باقی نعمتوں کے سامنے وہ کسی گنتی میں ہی نہ آتی ہو؟ یہ تو وہ لذت ہے جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، مگر وہ کیا نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ اگر اس دنیا میں جنسی تعلق کی لذت نہ ہوتی تو کیا ہم اس کا کوئی تخیل قائم کر سکتے تھے؟ میرے خیال میں ہم کوئی قریب ترین اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ عموماً اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ مردوں کے لیے تو حوریں ہوں گی، غلمان، خدمت گزار، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اسے تو پھر ایک مرد کے تسلط میں دے دیا جائے گا۔ اس کا ایک سطر میں جواب تو یہ بنتا ہے کہ جنت میں ہر جنتی کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے اس وعدے کے بعد یہ اعتراض ہی بلا جواز ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا، مگر یہاں شرم و حیا کے تقاضوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اکثر اپنے بیٹوں کو شادی بیاہ کے معاملات پر چھیڑتے ہیں، مگر ہم اپنی بیٹیوں کو ان معاملات پر نہیں چھیڑتے۔ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہم بیٹیوں کی شادیاں ہی نہیں کرتے؟ بے شک ان کو بھی بیاہتے ہیں، مگر حیا کے تقاضوں کے مصداق ان سے ذکر نہیں کرتے۔ اللہ بھی عورتوں کے معاملے میں حیادار ہے۔ پھر بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو خواتین جنت میں جانے کی اہل ہوں ان کو اللہ کی منصف مزاجی پر یقین ہونا چاہیے، اور جو خواتین اپنے رب کی منصف مزاجی پر ہی شک میں مبتلا ہوں ان کو کیا لگے کہ جنتی عورتوں کو کیا ملے گا، ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ جہنم میں کون کون سے عذابات ان کے لیے تیار ہیں۔ جنت میں انسان کی فکر معاش ختم کر دی جائے گی۔ کسی انسان کو اس بات کی فکر نہ ہوگی کہ وہ کمائے گا کہاں سے، کیونکہ ہر وہ چیز جس کی خواہش اس کے دل میں ہو وہ اس پر پیش کر دی جائے گی۔ اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فکر معاش انسان کو مصروف رکھتی ہے، اگر انسان کو کمانے کی فکر نہ ہو تو وہ بور ہو جاتا ہے، لہٰذا کیا جنت میں انسان ایک ہی قسم کی مصروفیات سے اکتا نہیں جائے گا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کی عمر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جب اس پر کوئی فکر معاش نہیں ہوتی، اور وہ ہوتا ہے اس کا بچپن، اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ جسے وہ پھر تا حیات یاد کرتا رہتا ہے، مگر وہ لوٹ کر نہیں آتا۔
جنت میں انسان کے ویسے ہی دن لوٹا دیے جائیں گے مگر نہ ختم ہونے والی جوانی کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو مصروف فکر معاش نہیں رکھتی بلکہ اس کا کام اسے بور نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ اب کوئی کاروبار نہ بھی کریں تو ان کو فرق نہیں پڑتا مگر وہ بھی بور نہیں ہوتے۔ وہ اپنے کاروباری معاملات میں دلچسپی نہ بھی لیں تو کوئی دوسری مشغولیت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پھر بوریت کا تعلق سہولیات کی کمی سے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ میں بور ہو رہا ہوں تو آپ اسے یہ کہیں کہ کسی پرفضا مقام پر گھومنے چلے جاؤ۔ جواب میں وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں پرفضا مقام پر بھی بور ہی ہوتا ہوں، بلکہ اب وہ آپ کے سامنے سہولیات کی کمی کا رونا روئے گا کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو گھومنے کے مقامات تو دنیا میں کم نہیں۔ آپ کے پاس سہولیات ہونی چاہیے، پھر آپ تفریحات سے تھک تو سکتے ہیں لیکن بور نہیں ہو سکتے۔ یہ میں آپ کو چھوٹی سی دنیا کا حال بتا رہا ہوں، تو اس جنت کا کیا عالم ہوگا جہاں ایک ادنا سے جنتی کے پاس بھی اس زمین جتنی جگہ ہوگی۔ جو لوگ سائنسی تحقیق میں دلچسپی لیتے ہیں یا تاریخ سے بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں، ان کے جاننے کو اس دنیا میں موجود چیزیں ہی انہیں مصروف رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ سائنس سے متعلق صرف دنیاوی معاملات کا مکمل علم حاصل کرنے کے لیے اس جیسی 1000 عمریں کم پڑ سکتی ہیں، تو کیا یہ کام جنت میں نہیں کیا جا سکتا؟ یا کوئی شخص انسان کی مکمل تاریخ جاننا چاہے تو جنت میں اس بات کی خواہش بھی کر سکتا ہے کہ اسے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچے تک دنیا میں پیش آنے والے سارے معاملات دکھا دیے جائیں۔ یہ بھی میں اس امکان کے پیش نظر کہہ رہا ہوں جب ہمیں جنت میں صرف وہی کچھ ملے جس کا ہمیں علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں کیا سوچا ہے، ہو سکتا ہے اس کو پا لینے کے بعد ہمیں اس کی بھی حاجت نہ رہے۔ جو رب کائنات دنیا میں انسان کی دلچسپی کی اتنی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ جنت میں انسان کی ہمیشگی کی زندگی کے لیے بھی ایسے انتظامات کر رکھے؟ ذرا اس حدیث پر غور تو کیجئے کہ ہر جمعے کو بازار لگا کرے گا جہاں ایک خوشبودار ہوا چلے گی اور وہ جس انسان کو چھوئے گی اس کے حسن میں اضافہ کرے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کے حسن میں ہر جمعے کو اضافہ ہوگا، پھر اس کی بیویوں کے حسن میں بھی ہر جمعے کو اضافہ ہوگا، جو مرد کی عورت میں اور عورت کی مرد میں دلچسپی کو برقرار رکھے گا۔ پھر جو بازار لگے گا وہاں ملے گا کیا؟ اگر ہر چیز جنتیوں کو دے دی گئی تو اب بازار کا کیا سوال؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کی تخلیقات جاری رہیں گی اور انسان کی زیر استعمال چیزیں بدلتی رہیں گی۔ جیسے ہم کسی سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ نئے فنکشن آ جاتے ہیں، اسی طرح انسان کی زیر استعمال چیزیں بھی اپڈیٹ ہوتی رہیں گی اور وہ بور نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کو تخلیقی صلاحیتوں سے نواز دیا جائے اور خود انسان تخلیقات کرے۔ انسان کی اپنی تخلیقات نے آج تک اسے بور نہیں ہونے دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے خالق کے پاس انسانوں کی دلچسپی کا سامان کم پڑ جائے؟ تو جب انسانوں کی ایجادات کا ہی کوئی ٹھکانہ نہیں تو خالق پر سوال کیسا جس نے یہ عظیم کائنات بنا رکھی ہے؟ کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ جنت کے معاملات میں ہمیں صرف انہی اشیاء کا تذکرہ ملتا ہے جو دنیا میں پہلے سے موجود ہیں۔ اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن لکھنے والا معاذ اللہ کوئی انسان ہی ہے، سو جن اشیاء کا اسے علم تھا وہ اس نے جنت میں شامل کر دیں۔ اس کا بڑا سادہ سا منطقی جواب یہ ہے کہ قرآن میں خدا کے علم کے حساب سے اشیاء کا ذکر نہیں آیا، بلکہ جس انسان پر یہ قرآن نازل کیا جانا تھا اس انسان کے علم کے حساب سے اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر انسان کو ایسی کسی شے کا نام بتایا جائے جس سے وہ واقف ہی نہیں تو اس کو ایسی شے میں کیا دلچسپی ہوگی؟ منطقی طور پر اگر آپ نے جنت میں انتہائی لذیذ آم رکھنے ہیں اور انسان کو یہ بتانا ہے کہ یہ آم آپ کو جنت میں ملیں گے تو یقینی طور پر آپ کو اس کی کوئی کمتر درجے کی شکل دنیا میں بھی اس کے سامنے رکھنی پڑے گی، پھر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس سے 70 گنا زیادہ ذائقے دار آم تمہیں جنت میں ملیں گے۔ اس کا ایک چھوٹا سا تجربہ آپ زمین پر بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی ایسے خطے میں چلے جائیں جہاں آم نہ ملتے ہوں اور وہاں کے لوگ آم کے ذائقے سے آشنا نہ ہوں۔ اب آپ انہیں کسی خدمت کے بدلے میں آموں کی پیٹیوں کا لالچ دینا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کیسے سمجھائیں گے کہ آم ہوتا کیا ہے یا اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے ذائقہ سمجھانے کے لیے اور ان کے پاس سمجھنے کے لیے کوئی مثال نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی خدمت کے صلے میں جس انعام سے آپ نے کسی کو نوازنا ہے اس کی کوئی نہ کوئی مثال آپ کو پہلے سامنے رکھنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں آپ کو جن انعامات کا ذکر ملتا ہے ان میں سے کچھ اشیاء کی مثالیں دنیا میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ بہت کمتر درجے کی چیزیں ہیں۔ جنت کے اصل انعام تو وہ ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ اسی پالیسی سے آپ کسی کو مائل کر سکتے ہیں کہ جو مثالیں موجود ہیں جب وہ اتنی زبردست ہیں تو جب اس سے اعلیٰ درجے کی اشیاء سامنے لائی جائیں گی وہ کتنی شاندار ہوں گی۔
اسی جواب میں ایک اور اعتراض کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ جنت کی جن اشیاء کے نام بتائے گئے ان میں زیادہ تر کا تعلق عرب ممالک سے ہے، جو پھل اور اشیاء مغربی ممالک میں پائی جاتی ہیں ان کے نام کیوں نہیں بتائے گئے؟ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن کے پہلے مخاطبین عرب ہی تو تھے، وہ خود اسلام قبول کرتے تبھی انہوں نے اس پیغام کو دنیا میں پھیلانا تھا۔ اگر قرآن کے پہلے مخاطبین یعنی عربوں کو ہی ایسی اشیاء کے نام بتائے جاتے جن سے وہ واقف نہیں تھے یا جن میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے تو وہی قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے پوری دنیا میں اپنا دین کیسے پھیلانا ہے۔ وقت نے یہ بات ثابت بھی کر دی ہے کہ یہ ایک عظیم ترین حکمت عملی تھی جس کی کامیابی پر شک کرنے والے کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔